نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل اکثرهم لا یؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب کتاب اللہ وراء ظہورهم كأنهم لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ اسی مضمون کے تسلسل میں 46واں حکم بنتا ہے۔ یہود کے احوال اور ان کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہاں ایک اہم چیز ان کی قابل ذکر خصلتوں میں سے یہ بیان فرمائی کہ کیا ایسا نہیں کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے توڑ کر پھینک دیا، یعنی عہد کی پاسداری نہ کرنا یہ ان کا قومی شعار بن گیا تھا۔ جب بھی کوئی عہد کرتے اس کو توڑ کر پھینک دیتے۔ قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا ہے اسے توڑ کر پھینک دیا، یعنی عہد کی، اپنی کمٹمنٹ کی اور اپنی کنوکشنز جو ہوتی تھیں ان کی اور کمٹمنٹس ہوتی تھیں، عہد جو ہوتے تھے ان کا اتنا بھی پاس نہ ہوتا تھا ان کو قومی سطح پر، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے۔ اب یہاں عہد کو توڑ کے پھینک دیا اور ایمان ہی نہیں رکھتے تھے، دونوں میں جوڑ کیا ہوا؟ عہد سے مراد جو بھی اللہ سے عہد کیا اور وعدہ کیا، اقرار کیا قومی سطح پر کہ ہم آئندہ یہ کریں گے اور یہ برے کام انجام نہیں دیں گے، اس کو توڑ کر پھینک دیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ دل سے اس کو مانتے ہی نہیں تھے۔ جو عہد اور اقرار کرتے وہ دراصل دھوکہ بازی ہوتی تھی، محض دجل و فریب ہوتا۔ یہ جو 46واں حکم ہے، اب اس کا بھی انطباق کر لیں ہم اپنی قومی زندگی پر، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی۔ کتنے عہد ہیں جو ہم نے اللہ رب العزت کے ساتھ کیے؟ 1947 کے عہد سے لے کر آج کے دن تک، اور جو عہد 47 میں کیا تھا لا الہ الا اللہ کا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ قرآن مجید نے کہا نبذہ فریق منہم، توڑ کر پھینک دیا۔ کیا ہم نے اس عہد کو توڑ کر پھینک دیا یا نہیں؟ آج کوئی لا الہ الا اللہ کا قومی زندگی میں بطور نظام کے نام لینے کو تیار ہے؟ یہ وہ لا الہ الا اللہ کا عہد ہے جو آپ ٹیلی ویژن پر ہر روز دیکھ رہے ہیں۔ یہ ٹیلی ویژن پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ لا الہ الا اللہ کا عہد ہے کہ اللہ ہمیں ایک سرزمین، ایک وطن عطا فرما، وہاں ہم تیرے دین کا نظام لائیں گے۔ پھر ہم نے ایک قرارداد مقاصد کا پاس کی تھی جس کو آبجیکٹیو ریزولوشنز کہتے ہیں۔ وہ پھر ہمارے آئین میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں وہ قرارداد مقاصد پریمبل، دیباچہ کے طور پہ شامل تھی، اور بعد ازاں اس کو بجائے دیباچہ رکھنے کے باقاعدہ آئین کا حصہ بنا دیا گیا۔ اب وہ قرارداد مقاصد یعنی عہد، لا الہ الا اللہ کا عہد قومی سطح پر ہم نے اللہ سے کیا تھا، اور قرارداد مقاصد کی شکل میں ہم نے ایک دستوری اور آئینی عہد پوری قوم کے ساتھ کیا، پوری قوم کے ساتھ کیا۔ آپ میں سے جو نوجوان اور پڑھے لکھے احباب کچھ سوجھ بوجھ رکھتے ہوں اور دستور کو پڑھ سکے، اردو میں بھی ملتا ہے اور انگلش میں بھی، آپ اس پریمبل کو یعنی قرارداد مقاصد کی پہلی 5-7 آرٹیکلز کو ضرور پڑھیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے قیام پاکستان کے وقت اپنی قوم کے ساتھ کیا عہد کیا تھا، جس عہد کو ہمارے ملک کے دستور کا
بنیادی حصہ اور اساس بنا دیا گیا۔ ہم نے بھی قومی عہد کیے، پھر آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ ہم نے توڑ کر اس کو پھینک دیا یا نہیں۔ یعنی اس عہد میں جہاں سے ہمارا دستور شروع ہوتا ہے، اس وقت وہ کانسٹیٹیوشن میرے سامنے نہیں ہے، جہاں سے جس جملے سے ہمارا دستور شروع ہوتا ہے اس کا پہلا جملہ اور پہلا پیرا ہی یہ ہے، جہاں سے آئین پاکستان کی ابتدا ہوتی ہے، کہ یہ اقتدار اللہ کی امانت ہے۔ یہ اقتدار اور حکومت اللہ کی امانت ہے، اور جو حدود اللہ نے متعین کیے ہیں، یہ خاص لفظ ہے قابل توجہ، جو حدود اللہ نے متعین فرمائی ہیں، ان حدود کے فریم ورک میں، ان حدود کے اندر رہتے ہوئے جو منتخب حکومت ہوگی وہ اسے بطور امانت چلائے گی۔ وہ حدود کہاں گئیں، وہ امانت کہاں گئی، اور اللہ کے مقرر کیے ہوئے حدود کے اندر رہ کر چلانا وہ کہاں گیا؟ ہم نے توڑ کے پھینک دیا۔ پھر اسی قومی عہد کے اندر یہ بھی درج ہے دستور کے ابتدائیہ میں کہ جو بھی حکومت ہوگی قومی سطح پر یہ ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں اللہ رب العزت نے جو احکام ہم کو دیے ہیں ان کے مطابق معاشرے کو استوار کیا جائے گا، اور انفرادی اور اجتماعی طور پر معاشرے کو یہ ماحول مہیا کیا جائے گا کہ وہ قرآن اور سنت کے احکام کے مطابق زندگی بسر کریں۔ یہ میں نے بالکل لفظ بلفظ ترجمہ کر کے سنا دیا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل کا، بلا تبصرہ۔ اب آپ فیصلہ خود کر لیں۔ نبذ فریق منہم، یہود تباہ ہو گئے کہ اللہ سے عہد کرتے اور توڑ کر پھینک دیتے۔ ہم نے بھی عہد کیے اور توڑ کر پھینک دیا۔ اور پھر کتنے عہد ہیں جو اس قوم میں الیکشنوں کے وقت کیے جاتے ہیں۔ جتنا گناہ الیکشنوں کے زمانے میں ہوتا ہے اس ملک میں، اس دھرتی پر، جھوٹ بولنے کا گناہ، دھوکہ دہی کا گناہ، دجل اور فریب کا گناہ، عیاری اور مکاری کا گناہ، بددیانتی کا گناہ، شاید وہ پورے 5 سال میں نہیں ہوتا۔ اور جب طبقے اقتدار پر آ جاتے ہیں پھر ایک نئی گناہ کی ریت شروع ہو جاتی۔ اور اب تو صورت یہ ہے کوئی اندر ہو یا باہر، پوری کی پوری زندگی گناہ سے آلودہ ہو گئی، پوری کی پوری زندگی جرائم سے عبارت ہو کے رہ گئی ہے، اور عہد شکنی سے عبارت ہو کے رہ گئی ہے، اور اللہ کے دین کو اور دین کی قدروں کو توڑ کر اٹھا کر ہم نے پھینک دیا ہے۔ اگر سوال یہ ہے کتنے ہیں ہم میں سے جن کو اس ٹوٹ جانے کا بھی احساس ہے کہ ہم نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا اور توڑ کر پھینک دیا؟ کتنوں کو احساس بھی باقی رہ گیا ہے، احساس بھی ٹوٹ گیا ہے اور اس کو بھی توڑ کے پھینک دیا۔ وائے ناکامی، متاع کارواں جاتا رہا مگر کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ اب تو اس نقصان کا احساس بھی جاتا رہا۔ اس کے بعد آگے فرمایا اللہ رب العزت نے، اور یہ 47واں حکم ہے، جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آیا اور وہ جو اس کتاب کی اصلاً تصدیق کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اسی طرح جب ان کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے اللہ کی کتاب کی تعلیم ان کے سامنے رکھی، اور جو تورات ان کے پاس تھی وہ تورات بتا رہی تھی کہ یہ آنے والا رسول حق ہے اور اس رسول کی تعلیمات حق ہیں، مگر انہوں نے اپنی کتاب کو بھی اٹھا کے کتاب اللہ وراء ظہورہم، اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا۔ یوں کیسے؟ یعنی انہوں نے ایک ذہن بنا لیا کہ ہم نے نہیں ماننا اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اب میں آپ کو اس کا تجزیہ سمجھا رہا ہوں۔ انہوں نے ایک ذہن بنا لیا، کل رات میں نے مفصل بات کی تھی، اس نتیجے پر پہنچے کہ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نسل بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے، یہ بنی اسماعیل میں سے آئے ہیں، اور قرآن مجید نے بغین کا لفظ استعمال کر کے فرمایا
کہ حسد اور عداوت میں وہ ڈوب گئے اور حسد کی بنا پر انہوں نے انکار کر دیا، سب کچھ جاننے پہچاننے کے باوجود جب انکار کا ذہن بن گیا۔ یہ بات توجہ طلب ہے۔ اب ان کے سامنے کتاب بھی موجود تھی، تورات، جس پر وہ ایمان رکھتے تھے اور جس کے باعث وہ ایک قوم تھے، ایک امت تھے، وہ کتاب بھی موجود تھی، اور جس کا انکار کر رہے ہیں وہ سب کچھ ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اب نکال دیا گیا نا رفتہ رفتہ، مگر جس زمانے قرآن مجید اترا اس زمانے تو سب کچھ تورات میں اور انجیل میں موجود تھا، آج بھی ہیں، مگر اب وہ رد و بدل کرتے 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 اتنی اس میں تبدیلیاں کر دی گئیں اور اس کو اتنا مسخ کر دیا گیا، ڈسٹورشن کر دی گئی، اتنی امینڈمنٹس کر دی گئی، اتنی کرپشنز کر دی گئیں اس کے ٹیکسٹ میں، اس کے متن میں، کہ اب وہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور ترجمے در ترجمے، ترجمہ در ترجمہ۔ اور ہر یاد رکھ لیں، ایک بائبل ایک تماشا ہے کہ ہمیشہ جو نیا ایڈیشن چھپتا ہے پہلے سے مختلف ہوتا ہے، جو ایڈیشن چھپتا ہے وہ پہلے سے مختلف، پھر جو پاکستان میں چھپتا ہے وہ برٹش ایڈیشن سے مختلف، وہ جو وہاں چھپتا ہے وہ امریکن ایڈیشن سے مختلف، وہ کینیڈین ایڈیشن سے مختلف، کوئی فلاں چرچ کا ایڈیشن، کوئی فلاں کا ایڈیشن، کوئی فلاں سن کا ایڈیشن۔ حتیٰ کہ جب ان سے گفتگو ہوتی ہے اور بائبل کے ہم ریفرنس دیتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہاں اس میں تو نہیں ہے، تو ان کو ایڈیشن بتانا پڑتا ہے کہ بائبل ایڈیشن فلاں میں یہ درج ہے، یعنی ہر ایڈیشن میں اس میں ٹیکسٹ تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ بازیچہ اطفال ہے، تماشا بن گیا۔ اس وقت سب کچھ موجود تھا، یعنی کتاب کی انٹیگریٹی نہ رہی، کتاب کی سولیڈیرٹی، کتاب کی سالمیت نہ رہی، سب کچھ موجود تھا۔ اب سوال یہ ہوا کہ جب ذہن بن گیا کہ نہیں ماننا دین اسلام کو اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا، انکار کا ذہن بن گیا، تو اب دشواری کیا تھی؟ دشواری ان کے لیے یہ تھی کہ وہ جو ان کی اپنی کتاب تھی تورات، اس میں بھی سب کچھ لکھا ہوا تھا، قرآن کا تو انکار کیا، قرآن لانے والے پیغمبر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی انکار کر دیا، اب اپنی کتاب کہاں لے جائیں؟ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ جب حسد آ جاتا ہے اور حسد کے باعث انکار جنم لیتا ہے تو وہ انسان کو اس انتہا تک جا پہنچاتا ہے کہ کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے اپنی کتاب تورات کو بھی اٹھا کے پشت پیچھے پھینک دیا، کہا کہ جب نہیں ماننا تو اپنی کتاب جس پر ایمان تھا وہ بھی پھینک دی، اس میں لکھا ہے تب بھی نہیں ماننا۔ کأنہم لا یعلمون، اس طرح اٹھا کے سب کچھ پھینک دیا جیسے وہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کی تشریف آوری کی خبر کو اور اپنی کتاب کے بتانے کو کسی شے کو جانتے ہی نہ تھے، اس طرح مکر گئے۔ آج ہماری قومی زندگی اور قومی سوچ اسی بات کی عکاس ہو گئی۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ بہت کچھ کیا جانے والا حرام ہے، فسق و فجور ہے، فواحش ہیں، منکرات ہیں، یعنی اگر کہا جاتا ہے، کوئی کہہ دے کہ ٹی وی پر جو ثقافت بیان کی جا رہی ہے اور جو پرچار کیا جا رہا ہے یہ واضح طور پر فواحش اور منکرات میں سے ہے، بے حیائی میں سے ہے اور یہ حرام میں سے ہے، اس کا جواب ملتا ہے جس کا جی نہ چاہے وہ نہ دیکھے۔ ہم تو ٹی وی سے وہی کچھ نشر کریں گے جو قوم چاہتی ہے۔ قرآن کہاں گیا کہ جو قرآن چاہتا ہے وہ کہاں گیا؟ جو اللہ چاہتا ہے وہ کہاں گیا؟ جو رسول چاہتا ہے وہ کہاں گیا؟ جو قرآن کے ساتھ ہم نے عہد کر رکھا تھا وہ کہاں گیا؟ وراء ظہورہم، ہم نے وہ سارے عہد اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور قرآن کے ساتھ جو کر رکھے تھے، صرف اپنی خواہش نفس کی خاطر، اپنی شہوت پرستی کی خاطر، اپنی ذہنی فکری اور نظری عیاشیوں کی خاطر اور معاشرے کو لادین بنانے کی خاطر، تاکہ مستقبل کے راستے ہمارے لیے ہموار ہو جائیں، سب کچھ ہم نے اٹھا کے جانتے ہوئے پیچھے پھینک دیا ہے، اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا۔ کتنے ہیں جن کو اس کا درد ہے، کتنوں کے ذہنوں میں اس امر کا احساس بھی باقی بچ گیا۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج چند لوگوں کے ذہنوں میں اور دلوں میں احساس ہے، بس موسموں کی بات ہے، کل وہ بھی نہیں رہے گا۔ ٹھہرتے ٹھہرتے دل یوں ہی ٹھہر جائے گا،
بات جو آج ہے کل غم ہجراں میں نہیں، کل شب ہجراں میں نہیں، بس آج کچھ دل تڑپ رہے ہیں، کچھ ٹھنڈے پڑ چکے۔ اگر یہی کیفیت رہی تو پھر ٹھہرتے ٹھہرتے دل یوں ہی ٹھہر جائے گا، ایک اجتماعی موت ہم پر طاری ہو جائے گی، ضمیر کلیتاً مردہ ہو جائیں گے۔ اور وہ کیفیت جس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، حق کی آواز اٹھائی جائے گی مگر کان سنیں گے بھی نہیں، حق دکھائی دے رہا ہوگا مگر آنکھیں دیکھیں بھی نہیں، عقل سوچنے سے انکاری ہو جائے گی۔ ہم اس صورتحال کے اندر داخل ہو چکے ہیں، صم بکم عمی، اس سچویشن کے اندر داخل، یہ نہیں کہ اس کے کنارے پر پہنچ چکے ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں ہم اس کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ اب جو جنگ ہے وہ قوم کو تباہی کے کنارے سے نہیں، تباہی کے اندر جو قوم داخل ہو چکی ہے اس کو کھینچ کر واپس لانے کی ہے۔ اس کے بعد 48واں حکم ہے، اس کا تعلق جادو سے ہے۔ فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اگلا حکم دیا، اور وہ یہود تو اس چیز یعنی جادو کے پیچھے بھی لگ گئے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں شیاطین پڑا کرتے تھے۔ ما تتلو الشیاطین، یہاں سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جادوگری شیطانوں کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں۔ قرآن مجید بڑا کیٹیگوریکل ہے مگر ہم نے کبھی اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ قرآن کی باتوں میں رکھ رکھاؤ، کنفیوژن اور التباس نہیں ہوتا، التباس ہم خود اپنے مفاد کے لیے کریٹ کرتے۔ فرمایا وہ اس جادو کے پیچھے بھی لگ گئے تھے جس کا پڑھنا شیطانوں کا کام تھا۔ تو جادوگری انسانوں کا، مسلمانوں کا شیوا نہیں بلکہ شیطانوں کا کام۔ اور فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، یہاں کفر سے مراد وہ جادوگری۔ پہلے فرمایا کہ جادوگری شیطانوں کا کام تھا، اب اس مقام پر جادوگری کو کفر قرار دیا جا رہا ہے، جادوگری کفر ہے۔ اور فرمایا یہ کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا تھا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یہ کفر، جادو کا کفر شیطان کرتے تھے۔ کیسے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ بات کیا میری اپنی تفسیر ہے یا قرآن بھی اس کو، ابھی تک جادو کا لفظ تو نہیں آیا کہ اس کو کفر سمجھیں۔ قرآن کہتا ہے يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یہ کفر شیطان کرتے تھے، اور وہ کفر کیا تھا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا، یہ جادو، اس کو قرآن مجید نے کفر کہا۔ اب اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ اس جادو کے قبیل میں کئی چیزیں آ جاتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من اتا ساحرا او عرافا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو شخص کسی جادوگر کے پاس گیا کسی بھی پریشانی کی وجہ سے، جادو کا وجود حق ہے مگر کفر ہے، کفر کا بھی وجود تو ہے نا۔ بعض لوگ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں جی میں فلاں سے یہ کروایا تو اس کا تو اثر ہو گیا، اور فلاں نے جادو کیا اور فلاں پر اثر ہو گیا تو اس کا مطلب ہے جی یہ حق ہوا نا۔ عورتیں توجہ سے سنیں کہ وہ اس دھندے میں زیادہ پھنس جاتی ہیں، ہماری بہنیں توجہ سے سنیں کہ جی اس کا اثر ہو گیا، اس کا مطلب ہے یہ ہوا تو صحیح نا۔ پھر ہاں یہ اسی طرح ہوا جیسے شراب بھی ہے تو شراب بھی نا، چوری ڈاکہ بھی ہے، بدکاری بھی ہے، کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، یہ سب چیزیں موجود ہیں، کوئی غیر موجود تو نہیں، مگر اس کو کفر کہتے ہیں۔ جادو کا وجود ہے، جادو کے اثرات ہیں، جادو کے اثرات ہیں، مگر یہ ایمان کے منافی ہے اور سراسر کفر ہے۔ اس کے پیچھے جانا ایمان ترک کرنا اور کفر کی پیروی کرنے کے مترادف ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی اپنا کام نکلوانے کے لیے جادوگر کے پاس گیا یا عرافن یا قسمت کا حال بتانے والے کے پاس گیا، اس خرابی میں تو بڑے مبتلا ہے، قسمت کا حال بتانے والے کے پاس گیا،
کوئی طوطے لے کے بیٹھا ہے، کوئی ٹھکرے لے کے بیٹھا ہے، کوئی کارڈ لے کر بیٹھا ہے، کوئی زاچے بناتا بیٹھا ہے، قسمت کال پوچھتے ہیں میری شادی ہوگی یا نہیں، میرا کاروبار چمک پڑے گا یا نہیں، یہ معاملہ کیسا ہوگا، ترقی ہوگی یا نہیں، میری حکومت برقرار رہے گی، یہ سال گزر جائے گا یا نہیں۔ دوسرا جاتا ہے پوچھتا ہے کہ اس سال میں حکومت گرا لوں گا یا نہیں، مڈ ٹرم الیکشن ہو جائیں گے یا نہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں 2 سال گزر جائیں گے یا نہیں۔ یہ سارے کسی بھی دھندے، کوئی بیوی کے لیے جائے، کوئی ساس کے خلاف جاتا ہے، بہو جاتی ہے کہ ساس کا رگڑا ہی نکل جائے، شہید ہو جائے ساس تاکہ تنہا میرا ہی حکمرانی رہے۔ ساس جاتی ہے جب سے بہو گھر میں آئی ہے بیڑا ہی غرق ہو گیا، کوئی اس کا معاملہ ہو جائے۔ کوئی ماں جاتی ہے بیٹا میرے ہاتھ میں آ جائے، کوئی بیوی جاتی ہے کہ شوہر میرے ہاتھ میں آ جائے۔ یہ مختلف دھندے ہیں، کوئی فلاں کے خلاف، کوئی فلاں کے خلاف، جس غرض کے لیے بھی جائیں، جو جادو کے لیے گیا، ٹونے کے لیے گیا، ٹوٹکے کے لیے گیا، ان کالے دھندوں کے لیے گیا، حضور نے فرمایا اس نے محمد مصطفیٰ پر نازل ہونے والے قرآن کے ساتھ کفر کر دیا۔ فرمایا میرے اوپر اترنے والے قرآن کے ساتھ کفر کر دیا۔ یہ کفر ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسلام نے توکل کی تعلیم دی ہے، استعاذہ کی تعلیم دی ہے کہ انسان اللہ سے پناہ مانگے، قرآن سے مدد لے، صبر سے مدد لے، نماز سے مدد لے، استعانت بالصبر کرے، استعانت بالصلاۃ کرے، استعانت بالعبادہ کرے، حضور کے توسل کے ذریعے اللہ سے استعانت کرے۔ اللہ پاک نے خیرات و برکات کے اور حسنات کے قرآنی تعلیمات کے راستے بتائے ہیں، ان پر عمل ہونا چاہیے، نہ کہ ان امور کی طرف کہ جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے کفر قرار دیا ہے۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ فتنہ ہے۔ اور پھر آگے اس فتنہ اور کفر کی ایک نشانی یہ بھی بیان کی، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ اس جادوگری کے فتنوں میں سے ایک فتنہ قرآن نے بیان کیا کہ وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دیتے تھے، تفریق کروا دیتے تھے۔ یہ کام بھی کثرت کے ساتھ ہو رہا ہے، بہت سے لوگ یہ دھندے لے کے بیٹھے ہیں، میاں بیوی کے درمیان تفریق کرنا، بھائیوں کے درمیان تفریق کر دینا، رشتوں کے درمیان تفریق کر دینا۔ اور شیطان کو جتنی خوشی طلاق پر ہوتی ہے کہ جس شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، جتنی خوشی شیطان کو اس پر ہوتی ہے کسی اور عمل پہ نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان ہر شام کو تخت لگاتا ہے اور سارے شتونگڑے اس کے شاگرد شیاطین جمع ہوتے ہیں، اور وہ ساروں کو جمع کر کے تخت پہ بیٹھ کے پوچھتا ہے بتاؤ آج کے تمہارے کارنامے کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کا سر پھڑوا دیا، کوئی کہتا ہے اس کو قتل کروا دیا، کہتا ہے اس کی گالی گلوچ کروا دی، یہ جھگڑا کروا دیا۔ اس طرح کے وہ اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں۔ ایک شیطان کا بچہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں جھگڑا کرا کے طلاق کروا دی۔ شیطان اٹھ کر اس کا ماتھا چوم لیتا ہے، کہتا ہے تو نے میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ سب سے بڑا کارنامہ شیطان کے نزدیک یہ ہے کہ پھوٹ پڑ جائے۔ یہ پھوٹ خواہ میاں بیوی کے مابین ہو، اس کا تو ذکر ہے نص میں، مگر یہی پھوٹ مسلمانوں کے مابین، بھائیوں کے مابین، والدین اور اولاد کے مابین، خونی رشتوں کے مابین، جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس رشتے میں پھوٹ پڑ جائے تو یہ شیطانی عمل ہے۔ ہمیں اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھنا چاہیے اور اپنی زندگی کو خیر سے عبارت کرنا چاہیے۔ اس کے بعد 49واں حکم آ رہا ہے، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ فرمایا ایمان والو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے جب تم حضور علیہ السلام کی مجلس اور محفل میں بیٹھے ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا یہ کہ کوئی گفتگو فرما رہے ہوتے اور صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوتے، اور دوران گفتگو کوئی بات کسی کی سمجھ میں نہ آتی یا کوئی لفظ یا جملہ سمجھ نہ سکتا، تو وہ چاہتا کہ حضور علیہ السلام اس لفظ کو یا جملے کو دہرا دے، ریپیٹ کر دے تاکہ میں سمجھ لوں۔ اس مقصد کے لیے وہ کہتا رائنا یا رسول اللہ،
کیا کہتا؟ رائنا یا رسول اللہ، یعنی آقا مجھ پر شفقت کیجئے، رعایت کیجئے، یعنی ذرا یہ بات دہرا دیجئے، میں بات سمجھ نہیں سکا، مقصود یہ ہوتا۔ یہ بات جب یہودیوں کے ہاتھ میں پہنچی، وہ بدبخت تھے، گستاخ تھے، انہوں نے اس لفظ کو مروڑ دیا، اس کے کئی غلط معانی بھی نکلتے تھے، یہ لگا دی، رائینا بنا دیا، اس کا معنی بنتا تھا ہمارا چرواہا۔ الغرض بہت سے معنی ہیں اس کے، تو اس کو نیگیٹو سینس میں استعمال کرنے لگے اور استہزاء کرنے لگے، اور رائنا کے لفظ کو گستاخانہ معنی میں یوز کرنے لگے۔ اب صحابہ کرام جو یہ لفظ کہتے تھے وہ تو گمان بھی نہیں کر سکتے تھے گستاخی کا، ان کے تو وہم و گمان میں بھی گستاخانہ مفہوم نہیں تھا، وہ تو عذر ادب عرض کرتے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، شفقت طلب کرتے، آقا شفقت فرمائی، کرم فرما دیجئے، ذرا شفقت کر دیجئے، وہ تو اس سینس میں لے رہے تھے۔ مگر جب دشمنوں کے پاس گیا تو انہوں نے ایک اچھے لفظ کو غلط معنی پہنا دیا۔ میں اب آپ کو قرآنی تعلیم بتا رہا ہوں کہ بارگاہ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ادب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزاکت کیا ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے ادب کی اہمیت کیا ہے قرآن کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں۔ بدستور وہ تو یوں قرآن کی کئی آیتوں کا مذاق کرتے تھے، یہ بات توجہ طلب ہے۔ کیا وہ صرف اسی لفظ کا مذاق کرتے تھے اور آیتوں کا مذاق نہیں کرتے تھے؟ بولیے، وہ تو قرآن مجید کی 20 آیتوں کا ٹھٹا کرتے تھے، اور قرآن مجید نے 20 مقامات پر فرمایا کہ ہماری آیتوں کا استہزاء کرتے ہیں، ہماری آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہمارے دین سے ٹھٹھا کرتے ہیں، تضحیق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، اور فرمایا آج تم ہماری آیتوں سے اور ہمارے مومنوں سے استہزاء کرتے ہو، قیامت کے دن ہم استہزاء کریں۔ یہ تو سیدنا نوح علیہ السلام کے وقت سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے، وہ تو قرآن کا، اللہ کی آیتوں کا، اللہ کے احکام کا استہزاء کرتے، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز میں جماعت کے اندر داخل ہو جاتے اور قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت ہو رہی ہوتی اور اس تلاوت کے غلط معنی بناتے، الفاظ کو رد و بدل کرنے کی کوشش کرتے، ان الفاظ میں غلط معنی داخل کر دیتے، ان کے سیاق و سباق کو ہٹا دیتے۔ وہ تو آیتوں کے ہر موقع کی تلاش میں رہتے تھے، اور وہ اللہ کے کلام کو، آیتوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے۔ یعنی وہ تو الفاظ کا رد و بدل کرنا، ان کو غلط معنی پہنانا اور ان کا ٹھٹھا اور مذاق کرنا ان کا معمول تھا۔ ایک لفظ رائنا کا مذاق انہوں نے اکیلے سے نہیں کیا تھا، ان کا تو معمول چلا آ رہا تھا آیات قرآنی اور کلمات الہیہ کا مذاق اڑانا۔ اب اس پس منظر میں اس حکم کو سمجھیں، وہ قوم جو 20 آیات قرآنی کا مذاق اڑاتی، 20 احکام قرآنی کا اور الفاظ قرآنی کا اور تعلیمات الہیہ کا مذاق اڑاتی ہے، استہزاء اور تضحیک جس قوم کا شعار بن چکا ہے، انہوں نے اگر اس لفظ رائنا کو بھی اپنے ماحول میں اور اپنے حلقوں میں بطور استہزاء کے اور گستاخی کے استعمال کرنا شروع کر دیا تو کون سی عجیب بات کر دی تھی؟ کوئی نیا کام تو نہیں کیا تھا۔ تو کیا کوئی اور مقام بھی قرآن میں ایسا ہے کہ جس آیت کا وہ مذاق کرتے چلے جائیں تو اللہ پاک نے اس آیت کے پڑھنے یا ان الفاظ کے بولنے سے منع کر دیا ہو؟ اللہ نے کبھی منع نہیں فرمایا تھا، اس لیے کہ جو ٹھٹھا کرتے ہیں اللہ ان کو عذاب دے گا۔ وہ ٹھٹھا ان کے لیے قیامت کے دن ایک عذاب بن کے ان کو خود سامنے آ جائے گا، وہ تضحیک اور وہ استہزاء ان کو خود جہنم میں لے جائے گا، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا۔ آیتیں نہیں چھڑوائی جاتی تھی، لفظ نہیں چھڑوائے جاتے تھے کہ مسلمان تو نیک نیتی کے ساتھ کر رہے ہیں نا، چلو ان کا عمل ان کے ساتھ، لکم دینکم ولی دین، تمہارا عمل اور تمہارا دین تمہارے ساتھ اور ہمارا عمل اور ہمارا دین ہمارے ساتھ، ضابطہ یہ تھا۔ مگر سارے ضابطے تعلیمات الہیہ کے ایک طرف، رب کائنات نے اپنے محبوب کے ادب کو تمام تر قرآنی اور اسلامی ضابطوں سے بلند تر قرار دیا۔ تمام ضابطوں کے لیے، تمام احکام کے لیے ایک ضابطہ ہے مشترک، مگر جب ادب بارگاہ رسالت کی باری آتی ہے سارے ضابطوں سے ہٹ کر ایک نیا ضابطہ بنا دیا جاتا ہے۔ یہاں کیا ضابطہ دیا؟ لفظ رائنا صحابہ کرام ادباً یوز کرتے،
مگر یہودی اسے گستاخی کے معنی میں لیتے۔ رب کائنات کو وہ لفظ بھی گوارا نہ ہوا جسے یہود اپنی بدنیتی اور بد سرشت کی وجہ سے بطور گستاخی کے استعمال کر سکیں، اور جس کے ایک معنی میں گستاخی کا احتمال، پروبیبلٹی اور گستاخی کی پاسبلٹی بھی پائی جائے، اللہ کو اس لفظ کا استعمال بھی گوارا نہ ہوا۔ فوراً آیت آ گئی، فرمایا میرے محبوب کے صحابیوں، تم تو یہ لفظ ادب میں محبت میں بولتے ہو، مگر دشمن اس سے میرے محبوب کی شان میں گستاخی کا ایک زاویہ نگاہ اور ایک معنی نکالتے ہیں۔ ادب بارگاہ مصطفیٰ کے لیے یہ امکان بھی مجھے گوارا نہیں، لہذا وہ لفظ بھی بولنا چھوڑ دو جس لفظ سے کوئی دشمن بھی مصطفیٰ کی گستاخی نکال سکے۔ اتنی پاسداری حضور علیہ السلام کے ادب کی کہ سارے احکام سے ہٹ کر ایک الگ ضابطہ دے دیا، فرمایا لا تقولوا رائنا، آج کے بعد میرے محبوب کی مجلس میں بیٹھا ہوا کوئی شخص خبردار رائنا نہ کہے، اس کا کہنا حرام کر دیا گیا۔ لفظ رائنا میں کوئی خرابی نہیں، لفظ رائنا میں کوئی خرابی نہیں، تو خرابی تو جنہوں نے نکالی تھی انہی کے کھاتے میں تھی، مگر نہیں، اللہ پاک کو یہ امکان بھی گوارا نہ ہوا، فرمایا رائنا مت کہا کرو، اور اب تمہیں اگر ضرورت پڑے لفظ دہرائے جانے کی اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں درخواست کرنے کی کہ آقا ریپیٹ کریں، تو کیا کہا کرو؟ وقول انظرنا، ادب سے کہا کرو انظرنا، آقا ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، انظرنا، آقا نظر ہماری طرف نظر کرم فرمائیے۔ حضور کی امت کو ادب سکھایا جائے، اسے پروٹوکول کہتے ہیں۔ کیا؟ واسمعوا، ایک تعلیم دے دی کہ یوں کہا کرو حضور ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، میرا حبیب خود سمجھ جائے گا کہ اس کو بات سمجھ نہیں آئی، وہ تمہاری خاطر ریپیٹ کر دے گا۔ مگر یہ بھی جملہ بولنا گوارا نہیں کہ کہو کہ حضور ذرا دوبارہ بتائیے، یہ بھی مت کہو، آقا ذرا یہ جملہ دوبارہ بول دیجئے، یوں بھی نہ پوچھو حضور آپ نے کیا فرمایا، نہیں، مجال ہے یہ بھی گستاخی نہ ہو جائے، بس جہاں سمجھ نہ آئے یہ مت کہو میرے محبوب کی بارگاہ میں حضور ذرا اس جملے کو دوبارہ فرما دیجئے ہم سمجھ نہیں سکے، نہ کہو آقا نظر کرم فرما دیجئے۔ تو گویا امت کو تلقین کر دی کہ تمہاری کوئی حاجت ہو اور کچھ زبان پہ نہ لاؤ، صرف ایک ہی بات کہو انظرنا یا رسول اللہ، حضور نظر کرم فرما دیجئے، میرا حبیب خود سمجھ جائے گا کہ امتی کی حاجت کیا ہے، امتی کی حاجت کیا ہے وہ خود سمجھ جائے گا۔ یہ تعلیم دے کے آگے فرمایا واسمعوا، آگے پھر تنبیہ کی اور فرمایا سنو، یہ نوبت ہی کیوں آتی ہے کہ تم پہلی بار سمجھ نہ سکو، واسمعوا، سراپا کان بن کے بیٹھا کرو، واسمعوا، سراپا سماعت بن کے بیٹھا کرو، ہما تن سماعت بن کے بیٹھا کرو، شروع سے ہی دھیان سے سنا کرو، یہ نوبت ہی نہ آئے کہ میرے محبوب کو وہ جملہ دہرانا پڑے، اس میں بھی ممکن ہے طبیعت پہ بوجھ آ جائے، ہما تن سماعت بن کے بیٹھا کرو، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، خبردار اگر تمہاری کوئی بے ادبی ہو گئی تمہاری طرف سے میرے محبوب کی بارگاہ میں، تمہارے سارے ایمان اور اعمال برباد جائیں گے، کافر ہو جاؤ گے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ادب سکھایا جا رہا ہے، آداب، کسی کی مجلس کے آداب سکھانا، اس کو جدید ٹرم میں پروٹوکول کہتے ہیں۔ پروٹوکول کیا ہوتا ہے؟ مثلا یہ بات سمجھنے والی، آج اسی پر ختم ہو جائے گا موضوع، آخری بات تھی، 49واں حکم تھا، بڑا امپورٹنٹ۔ پروٹوکول کیا ہوتا ہے؟ پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ کسی چھوٹے آدمی نے جب بڑے کسی بارگاہ میں، بڑے دربار میں جانا ہو تو اس کو اس دربار میں جانے، بیٹھنے، اٹھنے، بات چیت کرنے کے آداب سکھائے جاتے ہیں، ڈیل کرنے کے یہ پروٹوکول ہوتے ہیں، ایٹیکیٹس ہوتے ہیں۔ لہٰذا سرکاری دفتروں میں پروٹوکول آفیسر بھی ہوتے ہیں، وہ ڈیل کرتے ہیں۔ اب جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ گورنر کے پاس مثلا آپ نے جانا ہو، کیا پہلی بار جا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں،
تو کوئی متعین ہوگا پروٹوکول آپ کو آداب بتانے کے لیے، بھئی اس دفتر کے، اس گورنر ہاؤس کے، اس مجلس کے یہ پروٹوکولز ہیں، یہ ایٹیکیٹس ہیں، یہ آداب ہیں، یہ تقاضے ہیں، کوئی آپ کو بتائے گا۔ سوال میرا یہ ہے کہ جو بتائے گا آپ کو آداب کہ گورنر سے ملنا ہے اور اس کی مجلس میں بیٹھنا ہے تو ایسے بیٹھنا اور ایسے بات کرنا، یہ تعلیم دینے والا، گورنر کی مجلس کے آداب سکھانے والا خود گورنر سے چھوٹا ہوگا یا گورنر سے بڑا ہوگا؟ بڑی سادہ سا سوال ہے، کون ہوگا؟ کبھی دنیا میں ایسا ہوا کہ آداب تو گورنر کی مجلس کے سکھائے جانے ہیں اور سکھانے والا صدر مملکت ہو، کہ صدر آپ کو کہے کہ گورنر سروپ صاحب کے پاس آپ جا رہے ہیں تو اس کی مجلس میں جانے کے آداب یہ ہیں، ذرا اس طرح بات کرنا، ایسے نہ کرنا۔ کبھی صدر بھی سکھاتا ہے، کیوں کہ گورنر تو چھوٹا ہے، گورنر تو چھوٹا ہے، وہ کسی چھوٹے کو حکم دیتا ہے، وہ کمشنر سکھائے گا، کون؟ ڈپٹی کمشنر سکھائے گا، اس کے دفتر کا کوئی پروٹوکول آفیسر ہوگا، چیف سیکرٹری ہوگا، چیف سیکرٹری بھی گوارا نہیں کرتا اتنا بڑا افسر کے پروٹوکول سکھایا آپ کو، انہوں نے آگے ایک افسر رکھا ہوگا، وہ آپ کو آداب بریف کر دے گا، بریفنگ کر دے گا۔ تو قاعدہ دنیا میں یہ ہے کہ جس کے پاس جانا ہو اس کی مجلس کے آداب اس سے چھوٹا سکھاتا ہے، پھر اس سے بڑے کے پاس جانا ہوگا تو اس سے چھوٹا سکھاتا ہے، اس سے بڑا اپنے چھوٹے کی مجلس کے آداب نہیں سکھایا کرتا۔ یہاں مجلس مصطفیٰ میں بیٹھنا ہے، آداب خدا سکھا رہا ہے، مجلس رسول میں بیٹھنا ہے، مجلس رسول میں بیٹھنا ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ حضور تلقین فرماتے یہ موضوع قرآن کا موضوع نہ ہوتا، یہ موضوع قرآن کا موضوع نہ ہوتا بلکہ حدیث کا موضوع ہوتا، صحابہ کرام سے روایات ہوتی اور صحابہ ہمیں سکھاتے کہ، اور تابعین کو سکھاتے اور ایک دوسرے کو سکھاتے کہ جب حضور کی بارگاہ میں جانا ہو تو یہ ادب ہے، ایسے بات کرنا، یہ کہنا، یہ نہ کہنا۔ تو بارگاہ مصطفیٰ کا ادب صحابہ سکھاتے جو چھوٹے تھے۔ چاہیے تو یہ تھا، دنیا کی روش و دستور یہی ہے۔ تو یہاں میں نے عرض کیا کہ ہر جگہ دستور ایک ہوتا ہے، مگر جب بارگاہ مصطفیٰ کی باری آتی ہے سارے دستور ہٹا دیے جاتے ہیں، ادب مصطفیٰ کے لیے دستور نرالا ہوتا ہے۔ تو اپنے محبوب کی مجلس میں، بارگاہ رسالت میں آنے والوں کے لیے ادب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے خود بذریعہ وحی سکھائے۔ فرمایا میرے محبوب اوروں کے پاس کسی نے جانا ہو تو ان کے چھوٹے ادب سکھایا کرتے ہیں، جنہوں نے تیری بارگاہ میں جانا ہو ان کو تیری بارگاہ میں بیٹھنے کا ادب میں خود سکھاؤں گا۔ تو ادب مجلس مصطفیٰ کو قرآن کا موضوع بنا دیا، اللہ نے اپنی وحی کا موضوع بنا دیا، جبرائیل امین کو آیتیں دے کر بھیجا اور فرمایا جبرائیل جا، یہ پروٹوکولز ہیں میرے مصطفیٰ کی مجلس میں بیٹھنے کے، جا کے حضور کے صحابہ اور امتیوں کو سکھا دے کہ کوئی میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھ کے بے ادبی نہ کر بیٹھ۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اب حضور کی مجلس سے اوپر کوئی مجلس نہیں ہے، چونکہ حضور کے ادب سے اوپر کوئی ادب نہیں ہے۔ نبی اور رسول کا ادب ہی در حقیقت اللہ کا ادب ہوتا ہے، نبی اور رسول کا ادب ہی حقیقت میں اللہ کا ادب ہوتا ہے۔ عبادت کا حقدار رسول نہیں ہوتا، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا معاذ اللہ کہ رسول کی عبادت کرتے ہیں یہی اللہ کی عبادت بن جائے گی، یہ کفر و شرک ہے۔ عبادت میں کوئی ساجی نہیں، عبادت میں کوئی شریک نہیں، عبادت صرف اللہ کے لیے۔ رہ گیا ادب اور تعظیم و تکریم، جو رسول کا ادب ہے وہی خدا کا ادب، جو رسول کی تعظیم و تکریم وہی خدا کی تعظیم و تکریم۔ تو در حقیقت اللہ نے جو بارگاہ مصطفیٰ کا ادب سکھایا ہے وہ بالواسطہ خود بارگاہ خدا کا ادب سکھایا ہے، چونکہ خدا کی مجلس میں تو جا کے کسی نے بیٹھنا نہیں، نہ کسی نے خدا کو دیکھنا ہے، وہ سارے ادب کے تقاضے اسی بارگاہ میں پورے کروائے جا رہے ہیں۔ یہ پھر آگے کوئی مقام آئے گا، جو کچھ میں نے کہا کہ بارگاہ رسول کا ادب ہی خدا کا ادب ہے، یہ قرآن مجید کی 20 آیات کریمہ، درجنوں مقامات اور نصوص قرآن مجید کی اس حقیقت کو واضح طور پر بیان کرتی۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی
کہ یہود کی خرابیوں میں سے ایک خرابی گستاخی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ کیا؟ حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی یہ یہود کی خرابیوں میں سے اور بربادیوں میں سے ایک بربادی تھی۔ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ کے ذریعے امت مسلمہ کے اندر وہ دروازے بھی بند فرما دیے کہ جس دروازے سے گستاخی رسول کا امکان بھی ہو سکے۔ گستاخی کا ارتکاب تو درکنار، اس کے امکان کا کوئی دروازہ ہو سکتا تھا تو قرآن مجید نے اس کو بھی بند کر دیا، اس لیے کہ ایمان کی سلامتی رسول کے ادب میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس معرفت کے ساتھ بہرور فرمائے اور ایمان کو کامل فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔